سامعین ناظرین، آج میں آپ کے سامنے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، جلیل القدر نبی، اور اللہ جل شانہ نے ان کو جو حسن عطا فرمایا اور اتنے خوبصورت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب حسن ان کو عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں جو آزمائشیں آئیں انہوں نے ان پر صبر کیا، تو میرے اللہ نے پھر ان کو کس طرح پاک رکھا اور کس طرح بلند مقام عطا فرمایا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیر سمجھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے چند درموں کے عوض یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، تاکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے والد بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ان کے ساتھ ہی پیار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح پھر بھائیوں کے دل میلے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کا فریفتہ ہونا، پھر آپ کا جیل میں بند ہونا، اتنی آزمائشوں کے بعد وہ اللہ کا نبی اتنا پاک رہا، اتنا پاک رہا، اتنا پاک رہا کہ محفوظ رہا، انہوں نے صبر کیا۔ پھر ایک وقت آیا، پھر ان ساری آزمائشوں سے گزر کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر وہی بھائی جب آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے ہاں بھی کاج سالی پڑ گئی ہے تو ہمیں بھی کچھ گندم دیجیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو دیکھا نا تو رونے لگ گئے۔ تو وزیروں نے، مشیروں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میرے سامنے میرے دشمن آ گئے ہیں، سامنے دشمن ہوں پھر بھی ان کو بھر بھر کے گندم دیں، تو صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کائنات ہمیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر اپنے اندر صبر، اطمینان، اللہ کی دی ہوئی تکالیف، آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بھی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ ہم گناہگار سیاکار بندے ہیں، لیکن ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگیاں پڑھ کر اپنی زندگی ان کی زندگیوں میں ڈالیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ، انبیاء، رسول اعظام، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر، ان کے نقش قدم پر چل کر، اپنے اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں کے پر صبر کر کے اپنے رب سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔